الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ مریم کی آخری آیات 97-98 کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ قرآن مجید میں بہت سی صورتیں جب ختم ہوتی ہیں تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے التفات ہوتا ہے اور تسلی کا مضمون آ جاتا ہے۔ بعض صورتوں میں یہ مفصل ہے، بعض جگہ چند جملوں میں ہے، اور ایسا بھی ہے کہ پوری کی پوری سورہ ہی تسلی کے مضمون پر اتاری گئی ہے۔ سورہ الضحیٰ، سورہ الم نشرح چھوٹی صورتوں میں اس کی مثالیں ہیں، اور سورہ مریم کے فوراً بعد سورہ طٰہٰ آ رہی ہے، یہ بڑی صورتوں میں اس کی مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری طرح گوشت پوست کے ایک انسان کو منتخب کر کے دعوت کے منصب پر فائز کیا ہے، یعنی اس کو یہ ذمہ داری سونپی ہے کہ وہ اپنی قوم کو انذار کرے، اپنی قوم کو خبردار کرے۔ یہ ایک بڑی بھاری ذمہ داری ہے۔ انسانوں کا معاملہ دوسری ہر چیز کے بارے میں یا قبولیت کا ہوتا ہے، یا زیادہ سے زیادہ یہ کہ وہ اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن مذہبی معاملات میں اور سیاسی معاملات میں یہ صورت نہیں ہوتی۔ اس میں مخاطبین بسا اوقات اپنے حدود سے تجاوز کر جاتے، دعوت دینے والے کو تمسخر کا نشانہ بنا لیتے، اس کے خلاف پروپیگنڈے کا طوفان برپا کر دیتے، اچھی سے اچھی بات کا بھی برا رخ سامنے لانے کی صحیح کرتے، قرآن جیسے کلام میں بھی غلطیاں اور نقائص اور کیڑے تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہے کہ انسان کی طبیعت پر اثر ہوتا ہے، اور یہ کئی پہلوؤں سے ہوتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر بھی یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم تو ان قوموں کی خیرخواہی کر رہے ہیں، ہم انہیں اللہ کی گرفت سے بچانا چاہتے ہیں، ہمارے پیش نظر کوئی دنیاوی مقصد نہیں ہے، لیکن یہ آخر ان کو کیا ہوا کہ یہ ہماری بات کو صحیح رخ سے سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، اس کو صحیح مقام پر رکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، اور ہماری بات کو سن کر، ہماری بات کو سمجھ کر اس پر کوئی مکالمہ کرنے، اپنا استدلال پیش کرنے کے بجائے اس پستی پہ اتر آتے ہیں۔ تو طبیعت پر اثر ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں بعض ایسے جذبات بھی پیدا ہو جاتے ہیں جو انسان میں پیدا ہونے کوئی بعید نہیں ہے۔ مثلا یہ بات کہ یہ کتاب اگر مجھ پر اتاری جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سورہ سورہ کر کے یا نجمن نجمن کیوں اتار رہے ہیں؟ ایک ہی بار دے دی جائے، اس میں سب سوالوں کا جواب مل جائے، میں اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جاؤں، اور ہو سکتا ہے کہ میری قوم کی سمجھ میں میری بات آ جائے۔ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا معجزہ دے دے جو سب کی زبانیں بند کر دے، کسی کے پاس کچھ کہنے کے لیے باقی نہ رہے۔ میں نے تو اب ہر طرح سے بات بتا دی ہے، یہ لاخیرے سمجھنے کے لیے تیاری نہیں ہے، تو پھر جو اللہ کا فیصلہ ہے وہ آ جائے، مجھے معلوم نہیں کہ کب تک یہی کام مجھے کرنا ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہیں جو انسانی سطح پر پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو قرآن مجید ان کو سامنے رکھ کر سورہ کے مضمون کے لحاظ سے یا اس وقت کی صورتحال کے لحاظ سے تسلی دیتا ہے، یعنی اپنے پیغمبر کو یہ بتاتا ہے
کہ ہمارے فیصلے تو ہمارے قواعد کے مطابق ہوں گے، ہمارے قانون کے مطابق ہوں گے۔ ہم نے کب کسی قوم کے بارے میں یہ فیصلہ کر دینا ہے کہ اس کا پیمانہ عمر لبریز ہوا، وہ ہم ہی کریں گے۔ کب قوم کو چھوڑ دینے کی اجازت دے دینی ہے، وہ بھی ہمارا ہی فیصلہ ہوگا۔ کب کسی قوم پر عذاب آ جانا ہے، اس کے لیے بھی ہم ہی وقت مقرر کریں گے۔ یہ چیزیں تمہارے سوچنے کی نہیں ہیں، لہٰذا اپنے آپ کو اس ذہنی، فکری اور نفسیاتی مشقت میں مت ڈالو، اپنا کام کیے جاؤ۔ یعنی تسلی کا مضمون کہ اس کا خلاصہ ہے انہی پہلوؤں سے ہوتا ہے۔ اس میں بعض بشارتیں بھی لی جاتی ہیں، آنے والے حالات میں بتایا جاتا ہے کہ اللہ کی نصرت کیسے نمودار ہو جائے گی، آسانی کیسے پیدا ہو جائے گی، اس وقت جس مشقت میں تم مبتلا ہو اس کے بعد کیا دور آنے والا ہے۔ یہ چونکہ اللہ کی دینونت کا ظہور ہوتا ہے، تو اس میں جس طرح منکروں کے لیے، متمردین کے لیے، استکبار کرنے والوں کے لیے تہدید ہوتی ہے، سزا ہوتی ہے، اسی طریقے سے ایمان والوں کے لیے جو نتائج نکلنے والے ہیں ان کی بشارت بھی ہوتی ہے، دنیا میں کیا نکلیں گے، آخرت میں کیا نکلیں گے۔ تو ان سب پہلوؤں سے تسلی کا مضمون آتا ہے۔ یہاں پر بھی آخری 2 آیات ہیں، اس میں اب یہ فرمایا ہے کہ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، سوئے پیغمبر ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں اسی لیے سہل اور موزوں بنا دیا ہے۔ اس لیے وہ آگے بتایا ہے، لیکن فرمایا کہ یہ قرآن تم پر نازل کیا گیا ہے۔ قرآن اپنے مضمون، اپنے مدعا، اپنی تذکیر، اپنے اسلوب کے لحاظ سے ایسی کتاب ہے کہ کوئی شخص اس سے گریز و فرار کی راہیں تلاش نہیں کر سکتا۔ علمی مضامین بالکل ایک الگ چیز ہے، لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے جس پر وہ لوگوں کو خبردار کر رہا ہے، وہ اس نے نہایت سہل اور نہایت موزوں طریقے سے بیان کر دی ہے۔ فرمایا کہ ہم نے اس کو اسی لیے سہل اور موزوں بنا دیا ہے کہ تم اس کے ذریعے سے وہ کام کرو۔ یعنی یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا گیا کہ تمہیں کسی مشقت میں ڈال دے، اس لیے نازل نہیں کیا گیا کہ جو مطالبات کیے جا رہے ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے راہ ہموار کرے۔ اس سے اصلی مقصود یہ ہے کہ تم اپنی اس ذمہ داری کو ادا کر دو جو پیغمبر کی حیثیت سے، حق کے داعی کی حیثیت سے تم پر ڈالی گئی ہے۔ اور وہ ذمہ داری کیا ہے؟ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا۔ اسی لیے سہل اور موزوں بنا دیا ہے کہ تم ان لوگوں کو اس کے ذریعے سے بشارت دو جو خدا سے ڈرنے والے ہیں، اور ان ہٹ درم لوگوں کو اس کے ذریعے سے خبردار کر۔ تو یہاں دیکھیے لفظ متقین استعمال ہوا ہے۔ یہ لفظ اپنے سیاق سباق کے لحاظ سے مختلف پہلوؤں سے استعمال ہوتا ہے۔ ہم جب اس کو اپنی مذہبی روایت میں استعمال کرتے ہیں تو اس کا مفہوم بالکل اور ہے۔ قرآن مجید میں یہ اپنے ابتدائی معنی میں بھی آ جاتا ہے، اور بعض اوقات تقابل سے اپنے اندر بعض دوسری خصوصیات بھی پیدا کر لیتا ہے۔ اصلاً تو لفظ کے معنی یہ ہے کہ وہ جو بچنے والے ہیں، جو محتاط ہیں، جو اپنے آپ کو ہلاکت کے گڑھے میں ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، لاابالی پن کا شکار نہیں ہوتے، غفلت میں نہیں ہیں، بیدار ہیں، جاننا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں، صحیح بات کو سمجھنے کے لیے آمادگی رکھتے ہیں، دل میں، عقل میں، علم میں انابت ہے۔ تو یہ سارے پہلو ہیں جن سے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، یہاں ہٹ درم لوگوں کے مقابل میں استعمال کیا ہے۔ گویا یہ بتایا ہے کہ وہ لوگ جن کے ہاں کوئی ضد نہیں ہے، کوئی اناد نہیں ہے، وہ بات سمجھنے کے لیے آمادگی رکھتے ہیں۔ یہی وہ شرط اول ہے جو کسی بھی علم کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے۔ یعنی آدمی کے اندر طالب علمانہ آمادگی ہونی چاہیے۔ اسی کو میں بار بار توجہ دلاتا ہوں کہ ہمارے اندر جو رویہ پیدا ہونا چاہیے وہ ایک سچے طالب علم کا رویہ ہے۔ یعنی مجھے یہ بات جاننی ہے، یہ میرے فائدے کی ہے، اگر یہ غلط ہے تو مجھے متعین کرنا ہے کہ کیسے غلط ہے۔ مجھے اس کے بارے میں محتاط رہنا ہے کہ میں کہیں ان نتائج تک نہ پہنچ جاؤں
جس کے بارے میں خبردار کیا جا رہا ہے۔ تو اس سے جو ایک احتیاط کا رویہ پیدا ہوتا ہے، اس میں پھر ضد نہیں ہو سکتی، ہٹ درمی نہیں ہو سکتی، تعصب نہیں ہو سکتا۔ انسان جب ان چیزوں سے نجات حاصل کر لیتا ہے تو اس میں ایک خاص طرح کی انابت پیدا ہوتی ہے، یعنی بات کو سمجھنے کے لیے آمادگی، وہ خود متجسس ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے جب آپ اس بات پر غور کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے لیے پیغمبر بھیجتا رہا ہے تو انسانوں سے وہ کیا توقع کرتا ہے۔ بالعموم لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ پیغمبر آئے، ہمارے دروازے پر دستک دے، کان سے پکڑ کر ہمیں اٹھائے، بات سمجھا دے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ملحوظ نہیں رکھی۔ میں نے اہتمام کر دیا ہے، میں نے بندوبست کر دیا ہے، تمہارے اندر وہ آمادگی ہونی چاہیے کہ تم جاؤ اور جا کر سچے طالب علم کے طریقے پہ علم حاصل کرو۔ یہ اطلاع بہت کافی ہے کہ خدا کا پیغمبر اس وقت زمین پر موجود ہے۔ اگر تم نے اس کی طرف توجہ نہیں دی، اس کی بات سن کر نہیں دی، تم اس کی تلاش میں نہیں نکلے، میری حجت پوری ہو گئی۔ میں نے جو بندوبست کرنا تھا وہ کر دیا، جو کچھ میرا کام تھا وہ ہو گیا، یہ تو تمہیں کرنا تھا اصل میں۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ یہی طریقہ اختیار کیا ہے کہ اتمام حجت کا اہتمام کر دیا جائے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، کیا نہیں ہوتا، لوگ کیا کرتے ہیں، کیا نہیں کرتے، وہ پھر ان کا کام ہے۔ تو اللہ کے پیغمبروں پر جو کیفیت طاری ہوتی ہے، یا کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک یاس بھی پیدا ہو جاتی ہے، اس کو سامنے رکھ کر اب یہ فرمایا ہے۔ اس میں یہ دلچسپ پہلو ہے کہ قرآن مجید کے لیے ایک ضمیر یعنی ایک پروناؤن آ گیا ہے اور اس کا پیچھے کوئی ذکر نہیں ہے۔ عربی زبان میں یہ اسلوب عام ہے، جیسے اس سورہ کو بھی دیکھیے جس میں قرآن مجید کے نزول کا ذکر ہوا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یعنی پیچھے کوئی ذکر نہیں ہے، پہلی آیت میں ایسے ہی بیان کر دیے۔ قرآن میں کئی جگہوں پر قرینہ موجود ہوتا ہے تو زمین کے لیے، دنیا کے لیے، سماوات کے لیے ضمیر آ جاتی ہے، اس کا پیچھے ذکر نہیں ہوتا، وہ انسان خود سمجھ لیتا ہے۔ تو یہاں بھی یہی ہے، فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، میں نے لکھا ہے اصل میں ضمیر آئی ہے، لیکن اس کا مرجع یعنی یہ پروناؤن کس کے لیے ہے، لیکن اس کا مرجع اس قدر واضح ہے کہ سننے والا بغیر کسی تردد کے سمجھ لیتا ہے۔ اگر کوئی آدمی قرآن مجید پڑھ رہا ہے تو اس کو سننے کے بعد اسے کوئی خلجان لاحق نہیں ہوتا، یہ بالکل واضح ہے۔ جب یہ کہا جائے گا کہ سوئے پیغمبر ہم نے اس کو تمہاری زبان میں اسی لیے سہل بنا دیا ہے، تو یہ معلوم ہے کہ قرآن کا ذکر ہو رہا ہے۔ استاذ امام کے الفاظ میں یہ اسلوب مرجع کی شان پر دلیل ہوتا ہے، یعنی جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے وہ معلوم و معروف ہے۔ آدمی اگر بات سن رہا ہے تو وہ اس کو خود سمجھ لے گا، وہ ایسی غیر معمولی حیثیت رکھتا ہے یا کسی کلام کا محور و مرکز ہے، یا اسی کو سامنے رکھ کر ساری بات ہو رہی ہے کہ اس کے لیے اب لفظاً کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس طرح آ جاتا ہے۔ استاذ امام کے الفاظ میں یہ اسلوب مرجع کی شان پر دلیل ہوتا ہے کہ ہر چند وہ مذکور نہیں ہے، لیکن بغیر ذکر کے بھی ہر شخص اس کو جانتا ہے۔ تو اس کو سامنے رکھ کر فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو، اور لفظ قرآن نہیں استعمال کیا، ہم نے اس کو تمہاری زبان میں اسی لیے سہل اور موزوں بنا دیا ہے کہ تم ان لوگوں کو اس کے ذریعے سے بشارت دو جو خدا سے ڈرنے والے ہیں، اور ان ہٹ درم لوگوں کو اس کے ذریعے سے خبردار کر دو۔ اس میں بھی یہ دیکھیے کہ ایک طرف تو یہ بتا دیا کہ متقین کون ہیں، اس کی میں نے وضاحت کر دی، ان کے مقابل میں وہ لوگ جو انکار کر رہے ہیں وہ متمرد ہیں، سرکش ہیں، ان سب کو یہاں قومن لدہ کے الفاظ سے ادا کیا ہے، جس کا مطلب ہے ہٹ درم، ضدی۔ یہ میں نے لکھا ہے کہ سورہ کے مخاطبین قریش مکہ ہیں، یہ انہی کی طرف اشارہ ہے، قبائلی تمدن کے لوگ جو علمی روایات سے بے خبر ہوں، یعنی علمی روایات جب کسی قوم میں پیدا ہو جاتی ہیں وہ بھی کچھ مسائل پیدا کرتی ہیں، لیکن لوگوں کے اندر نرمی اور لطافت آ جاتی ہے، کچھ بات سننے کے لیے لوگ تیار ہو جاتے ہیں۔ محض علمی روایات کا فروغ ہی لوگوں میں
علمی اقدار پیدا کرنے کا باعث بن جاتا ہے۔ لوگوں میں آمادگی ہوتی ہے کہ نئی بات کو وہ رد نہ کر دیں، یا اپنے تعصبات کے خلاف یا جذبات کے خلاف کوئی بات سن کے اس کو ایک طرف پھینک نہ دیں، اس کو سننے، سمجھنے اور جاننے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن اگر علمی روایات پیدا ہی نہ ہوئی ہوں تو بعض اوقات تمدن میں ایسی خصوصیات پیدا ہو جاتی ہیں جو قبائلی علاقوں میں اب بھی دیکھی جا سکتی ہیں۔ تو میں نے لکھا ہے کہ اس طرح کے لوگ جو کوئی روایت نہیں رکھتے، ان میں بالعموم ایک طرح کا جمود، اکھڑ پن اور تعصب پیدا ہو جاتا ہے۔ آیت میں لفظ لد سے اسی کو بیان کیا ہے۔ عربی زبان میں یہ لفظ ایک پورے کردار کی تعبیر ہے، جس میں بات سننے کے لیے حوصلہ نہیں ہے، کسی چیز کو اپنے پس منظر سے ہٹ کر دیکھنے کے لیے گنجائش ہی نہیں ہے، قلب میں اس طرح کی انابت نہیں کہ بات سنی جائے اور توجہ کے ساتھ سنی جائے، علمی استدلال کا مزاج ہی نہیں بنا، بلکہ جو پہلے سے چلی آ رہی چیزیں ہیں ان کے بارے میں ایک عصبیت ہے، اور اس عصبیت کے اظہار ہی کو اپنی شان اور اپنا فخر سمجھا جاتا ہے۔ تو اس طرح کی کیفیات قبائلی تمدن میں زیادہ پیدا ہو جاتی ہیں۔ شہری تمدن میں یہ چیزیں تحلیل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین مخاطبین یعنی قریش مکہ، یہ ان کے بارے میں فرمایا ہے۔ دوسری بات جو ان آیات سے واضح ہوئی وہ یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبروں کا اصل کام کیا ہے۔ قرآن مجید جگہ جگہ اس کو واضح کرتا ہے۔ میں بیان کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں جہاں خود اس کی پوری تاریخ بیان کی ہے، وہاں چند جملوں میں بتا دیا ہے کہ یہ سب کیسے ہوا ہے۔ تو اس میں دیکھیے یہ فرمایا ہے کہ کان الناس امتم واحد، یعنی میں نے انسان کو جب پیدا کیا تو انسان کے اندر میں نے انسان کی فطرت میں وہ ضروری علم رکھ دیا تھا، جس علم ہی کو بعد میں واضح ہونا ہے، تفصیلات میں بدلنا ہے، اور اس کا مذہبی علم بھی بن جانا ہے اور اس کا دنیوی علم بھی بن جانا ہے۔ اس چیز کو کئی پہلوؤں سے قرآن نے واضح کیا ہے۔ وہ علم انسان لے کے آیا ہے، یہ اس کا اضطراری علم ہے، اس علم کا وہ انکار نہیں کر سکتا۔ اسی سے در حقیقت خارج کے ساتھ اس کے ذہنی اور فکری تعلق کی ابتدا ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ پیغمبر بھیجتا ہے، تو پہلے انسان ہی کو پیغمبر بنا دیا گیا۔ یعنی اس سے یہ بات اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی کہ انسان کی عقل اور انسان کی فطرت اس کا ہاتھ پکڑ کے جہاں تک لے جا سکتی ہے وہ ایک جگہ ہے، اس سے آگے وہ محتاج ہے کہ اس کو خود پروردگار کی طرف سے رہنمائی ملے۔ چنانچہ اس میں وقفہ نہیں ڈالا گیا، یعنی ایسے نہیں کیا گیا کہ پہلے انسان کے اندر جو علم ودیت ہے اس کی روشنی میں اس کو چھوڑ دیا گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی دن یہ اہتمام کیا کہ ایک جگہ پر رکھا، وہاں انسان کی فطرت کا ظہور ہوا، انسان کیا کرے گا، کن چیزوں کی گرفت میں آ جائے گا، کہاں اس سے غلطی ہوگی، غلطی کے بعد اس کے رویے کیا ہوں گے، وہ نمایاں ہو گئے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اس کا استعفیٰ کیا، یعنی اس کو منتخب کر کے پیغمبری دے دی۔ اس کو بیان کیا ہے کہ ابتدا میں چونکہ ساری ہدایت مل گئی تھی، تو اس لیے ایک لمبے عرصے تک کان الناس امتم واحدہ، سب لوگ ایک ہی راستے پر، سب لوگ ہدایت کو جس طرح کہ وہ ملی اسی طرح اختیار کیے ہوئے تھے، لیکن وقت کے ساتھ اختلافات پیدا ہونے شروع۔ قرآن نے بیان کیا ہے کہ جب اختلافات پیدا ہونا شروع ہوئے، یعنی یہ نہیں فرمایا کہ ہدایت ہی ان کے پاس نہیں رہی، یا ان کے باطن سے کہیں غائب ہو گئی، یا پیغمبروں نے جو روایت قائم کی تھی وہ روایت ہی گم ہو گئی، نہیں، اس کی تعبیر میں، اس کو سمجھنے میں فہم کے اختلافات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تعبیرات کے ان اختلافات میں ظاہر ہے کہ پھر لوگ تعویلات پیدا کرتے، بعض موقعوں پر توہمات کو علم کی صورت دے دیتے، علم کو عقیدہ بنا دیتے، بہت سے معاملات میں رسوم اور روایات عرف کی شکل اختیار کر لیتی، اور پھر وہی چیزیں انسان کے لیے پاؤں کی زنجیر بن جاتی۔ تو اس طرح کی صورتحال جب پیدا ہوئی تو آپ دیکھیے کہ پھر کیا کیا۔ فرمایا فبعث اللہ النبیین، پھر اللہ نے نبیوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔
یعنی ایک وقفے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر پے در پے مختلف قوموں میں پیغمبر بھیجنے شروع کیے۔ مختلف قوموں میں جو پیغمبر بھیجے گئے تو وہ کیا کرنے آئے تھے؟ یعنی کوئی اپنی حکومت قائم کرنے آئے تھے، کوئی لوگوں کو مار پیٹ کر اس راستے پر لگانے کے لیے آئے تھے جو اللہ نے ان کے سپرد کیا تھا؟ نہیں، وہ مبشرین و منذرین تھے، یعنی لوگوں کو خبردار کر یہ بتا دیں کہ تمہاری یہ دنیوی زندگی ہے، یہ زندگی انسان کے لحاظ سے تو کرنوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، لیکن تم میں سے ہر شخص کوئی 60 سال جی لے گا، کوئی 100 سال جی لے گا، کوئی 200 سال جی لے گا، اس کے بعد تمہیں اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، اور یہ دنیا اصل تمہاری دنیا نہیں ہے، وہ اس کے بعد وجود پذیر ہوگی، وہ ابدی زندگی کی دنیا ہوگی۔ اس دنیا میں تم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پیش کیے جاؤ گے، وہاں تمہیں جواب دہ ہونا ہے۔ اس جواب دہی کا ایک پہلو نقمت کا ہے، یعنی اس کا ایک نتیجہ نکل سکتا ہے جو سزا کی صورت میں ہے، اللہ تعالیٰ کے عدم التفات کی صورت میں ہے، بارگاہ خداوندی سے لوگوں کے لیے ایسے فیصلے کا ہے کہ جو ان کے لیے ایک ہولناک مستقبل بن جائے، اور اس کے ساتھ اس میں سب سے بڑھ کر بشارت کا پہلو ہے۔ خدا اپنے فردوس کے دروازے کھول کر منتظر ہے کہ لوگ اپنے آپ کو پاکیزہ بنا کے آئیں اور وہ اس کے فردوس میں داخل ہو جائیں۔ ان کے لیے ابدی زندگی کی بشارت ہے، وہ زندگی جس میں نہ ماضی کا کوئی پچھتاوا ہوگا، نہ مستقبل کا کوئی اندیشہ ہوگا۔ وہاں موت پر بھی موت آ جائے گی، اور انسان کو جو کچھ وہاں ملنے والا ہے اس کا وہ اندازہ ہی نہیں کر سکتا۔ یہ سب باتیں پیغمبر بتاتے ہیں۔ ان کا اصلی مقصد یہ ہے کہ وہ لوگوں کو آخرت کے بارے میں متنبع کریں، وہ اس آنے والے دن کی منادی کرتے ہیں۔ اسی کے دونوں پہلو ہیں، یعنی اگر لوگ غلط رویہ اختیار کریں گے تو انہیں ان کے برے انجام سے خبردار کرتے ہیں، اس کو قرآن مجید انذار کہتا ہے۔ اور اگر وہ اچھا رویہ اختیار کریں گے، پیغمبروں کی منادی کو غور سے سنیں گے، ان کی بات کو سمجھیں گے، اس کے مطابق اپنے علم و عمل کو درست کر لیں گے تو بشارت دیتے ہیں، فردوس کی بشارت، جنت کی بشارت، اللہ کی خوشنودی کی بشارت، ابدی زندگی کی بشارت۔ تو یہاں پر بھی دیکھیے وہی دونوں باتیں بیان کی ہیں۔ فرمایا ہم نے یہ قرآن تمہاری زبان میں نازل کیا ہے، اور اس کو دعوت کے لیے، تذکیر کے لیے بہت سہل اور بہت موزوں بنا دیا ہے۔ یہی بات ہے جس کی طرف توجہ کرنی چاہیے، یعنی قرآن مجید دنیا کی واحد کتاب ہے جو دونوں پہلوؤں سے اپنے کمال پر ہے۔ اگر اس کو آپ تذکیر کے پہلو سے دیکھیں، یعنی اس کی ایک دعوت ہے، وہ آخرت کی منادی کرتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی توحید بتاتی ہے، اللہ کی سچی معرفت، ایک دن اس کے حضور میں جواب دہی، اس میں جواب دہی کی بنیاد کیا ہے، یعنی کیا کرنا ہے ہمیں جس کے نتیجے میں کامیاب ہو جائیں، یہ قرآن کی تذکیر کا عنوان ہے، یعنی وہ کس چیز کی یاد دہانی کر رہا ہے۔ اس میں قرآن مجید دنیا کی آسان ترین کتاب، اس کا سادہ ترجمہ سن لیجئے، اور اگر آدمی عربی زبان جانتا ہو تو کیا ہی کہنے ہیں۔ یہ ساری بات اس طرح شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، التفات کے ساتھ، نہایت غیر معمولی اسلوب میں بار بار سمجھا کر، مثالیں دے کر واضح کی گئی ہے کہ کوئی آدمی اس پیغام کو سمجھنے میں ادنا دقت بھی محسوس نہیں کرتا۔ اور اگر اس کو ایک علمی کتاب کی حیثیت سے دیکھیے، جس میں حکمت کے بعد غیر معمولی عجائب ہیں، جس میں انسان کیا ہے، انسان کے معاملات کیسے ہیں، وہ کیا چیزیں لے کے آیا ہے، وہ کیسے متعلق ہوتی ہیں، ان اگر چیزوں کو آپ سمجھنا چاہیں، یا جو اس نے احکام دیے ہیں ان احکام کے اندر کیا چیزیں کار فرما ہیں، وہ کس طرح کی حقیقتوں پر مبنی ہیں، وہ کیسے متعلق ہوتی ہیں، تو علم کا ایک ایسا دروازہ کھلتا ہے کہ پھر اس سے زیادہ مشکل کوئی کتاب نہیں ہے۔ تو یہ دونوں پہلو ہیں۔ تو یہاں یہ فرمایا کہ چونکہ یہ کتاب تمہاری قوم کی تذکیر کے لیے ہے، یعنی اصلاً تو اسی لیے ہے، علماء یا اس طرح کے عجائب کے پہلو سے اس کا مطالعہ کرنے والے تو تھوڑے لوگ ہوتے ہیں، تو اس پہلو سے یہ نہایت سہل بھی ہے اور نہایت موزوں بھی ہے۔ تو فرمایا کہ اسی لیے یہ دی گئی ہے کہ جو خدا سے ڈرنے والے ہیں، خدا سے ڈرنے والے یعنی جن میں تمرد نہیں ہے، سرکشی نہیں ہے، وہ اندیشہ ناک ہیں کہ کہیں ہم غلطی نہ کر بیٹھیں۔ یہ ظاہر ہے کہ ایک بڑا عقلی تصور ہے کہ آدمی
اس دنیا پر غور کرے، اپنے وجود پر غور کرے، اور پھر نچنت اور بے خوف نہ ہو جائے، یہ خیال کرے کہ میں اگر غلطی کروں گا تو اس کا کوئی برا نتیجہ نکل سکتا ہے، اس کو قرآن مجید یہاں تقوی سے تعبیر کر رہا ہے۔ فرمایا ان کو بشارت دو، اور یہ ہٹ درم لوگ ہیں، اس قرآن کے ذریعے سے ان کو خبردار کر دو۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ وہ بات ہے جو پیغمبر آ کے بتاتے ہیں، ان کا اصلی مشن یہی ہے، ان کا اصلی کام یہی ہے۔ اس کے ساتھ ان کے لیے کتابیں بھی ہیں، جیسے کہ قرآن مجید نے اسی آیت میں فرمایا کہ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اللہ تعالیٰ بشارت دینے اور انذار کرنے اور خبردار کرنے کے لیے پیغمبر بھیجتے ہیں، ان کے ساتھ کتابیں بھی نازل کرتے ہیں۔ اور کتابیں اس لیے نازل کی جاتی ہیں کہ پیغمبروں کے بعد بھی وہ لوگوں کے پاس رہیں، لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، جو اختلافات بھی دین کے معاملے میں ہوں۔ ظاہر ہے کہ لوگ تعبیریں کریں گے، تعویلات کریں گے، نئے نقطۂ نظر پیش کریں گے، دوسرے راستے بتائیں گے، تو ان میں بعض اوقات انسان دوراہے پر کھڑا ہو جاتا ہے کہ کیا راستہ صحیح ہے، کیا غلط ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ وہ اس لیے دی گئی ہیں تاکہ اس موقع پر لوگ ان کی طرف رجوع کریں اور تمام اختلافات کا فیصلہ ہو جائے۔ یعنی جو آدمی بھی صحیح بات کو جاننا چاہتا ہے، اس کے لیے اللہ کی کتاب موجود رہے۔ یہ ارشاد فرمایا۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ آخر میں اب تسلی کا مضمون ہے، تو مدعا کیا ہے اس کو نکال لیجئے، تب اگلا جملہ سمجھ میں آ جائے گا۔ یعنی یہ کام ہے پیغمبر جو آپ کو کرنا ہے، آپ کی ذمہ داری اتنی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ آپ یہ کام کریں۔ یہ جو خیال پیدا ہوتا ہے دل میں کہ یہ اب جھگڑالو ہو رہے ہیں، ان کے ہاں ہٹ درمی آخری انتہا کو پہنچ رہی ہے، یہ بار بار مطالبہ کرتے ہیں کہ پھر لے آئیں وہ عذاب، تو پیغمبر کے دل میں بھی یہ خیال کسی موقع پہ پیدا ہوتا ہے کہ اب شاید یہ قوم ایسی لاخیری قوم بن چکی ہے کہ اب اس پر عذاب ہی آنا چاہیے۔ اس کو سمجھنا ہو تو سیدنا نوح کی وہ دعا دیکھیے جو سورہ نوح کے آخر میں ہے، جس میں انہوں نے پھر ہاتھ اٹھا دیے اور یہ بتایا ہے کہ اب تو مجھے اس کی بھی توقع نہیں رہی کہ ان کی اولاد میں بھی کوئی شخص صحیح بات کو سمجھنے والا پیدا ہوگا۔ تو ضد اور ہٹ درمی کی یہ آخری انتہا ہے کہ ایک پیغمبر یاس کے مقام پر کھڑا ہو گیا آ کے۔ اس طرح کی صورتحال میں ظاہر ہے یہ خواہش ہوتی ہے، اس میں قرآن مجید بتا رہا ہے اور مختلف صورتوں میں بتا رہا ہے کہ پھر ہماری گرفت ہوتی ہے، ہمارا عذاب آ جاتا ہے، اس لیے کہ پیغمبروں کی موجودگی میں اتمام حجت کے بعد قوموں کا فیصلہ اسی دنیا میں ہو جاتا ہے۔ تو اس کو سامنے رکھ کر اب فرمایا وَكَمْ مَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا، یعنی ان کے لیے بھی ایک وقت مقرر ہے، وہ آ جائے گا، ابھی نہیں آیا۔ ابھی آپ اپنا کام کریں، قرآن آپ کے پاس ہے، نہایت سہل، نہایت موزوں، اس کے ذریعے سے بشارت دیں، خبردار کریں۔ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم نے ہلاک کر چھوڑا، کیا تم ان میں سے کسی کی آہٹ پاتے ہو یا کسی کی بھنک کہیں سنتے ہو؟ یعنی زمین خالی ہو گئی، ان سے خاتمہ کر دیا ہم نے، پوری کی پوری قوم ہی عذاب کی نظر ہو گئی۔ ان کے واقعات پھر مختلف جگہوں پر سنائے ہیں، تو گویا رسول اللہ کو تسلی دی کہ ان کے لیے بھی اگر یہی مقدر ہے انجام، تو پہلے بھی بہت سی قوموں کا ہو چکا ہے۔ کہیں اب دنیا میں کوئی بھنک ان کی کہیں سنتے ہو، کہیں ان کو چلتے پھرتے دیکھتے ہو؟ ختم ہو گئیں، یہ بھی ختم ہو جائیں گے اگر اسی ضد اور ہٹ درمی کے ساتھ یہی رویہ اختیار کیے رہے۔ اس لیے مطمئن ہو کر اپنا کام کرو، وقت اگر آنا ہے تو ان کے لیے بھی آ جائے گا۔ تو میں نے لکھا ہے مطلب یہ ہے کہ جس طرح یہ قومیں بے نام و نشان ہوئی ہیں، یعنی وہ قومیں جیسے قوم لوط ہے، جیسے قوم عاد ہے، جیسے قوم سمود ہے، تمہاری تکذیب کے نتیجے میں، یعنی تمہیں جھٹلانے کے نتیجے میں یہ لوگ بھی ایک دن اسی انجام کو پہنچیں گے۔ اس لیے مطمئن رہو، تمہارا کام انذار و بشارت ہے، یعنی خبردار کرنا ہے، خوشخبری دینا ہے، اور اس کے لیے جو کتاب تم پر نازل کی گئی ہے وہ نہایت موزوں، مدلل اور قائل کر دینے والی ہے۔ پھر وہ تمہاری اور تمہاری قوم کی زبان میں ہے، تمہارے مخاطبین سمجھنا چاہیں تو ان کے لیے کوئی عذر باقی نہیں رہا۔ چنانچہ اب کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، یہی کافی ہے کہ اس کے ذریعے سے تذکیر و نصیحت
اور اتمام حجت کے بعد خدا اپنا فیصلہ سنا دے۔ یعنی یہ کتاب ہی وہ آخری چیز ہے، اب ان کے مطالبات پر نگاہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ جس وقت یہ سب پورا ہو جائے گا تو ہر قوم کے لیے ایک اجل مقرر ہے، ہمارا فیصلہ بھی صادر ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی یہ سورہ بھی ختم ہو گئی۔ اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔